اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بینچ تشکیل۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل ہو گیا۔ پاکستانی سیٹلائٹ 16 مئی کو پہلی تصویر چاند سے زمین پر بھیجے گا۔ اور ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کی تیسری کامیابی، کینیڈا کو 5 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ گرین شرٹس ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ لاپتہ شہریوں کا سراغ نہ لگانے پر تفتیشی افسران اور دیگر حکام پر برہم، 12 سال میں تعین نہیں ہو سکا، شہری خود گئے یا کوئی لے گیا۔ جسٹس نعمت اللہ کے ریمارکس، ملک بھر کی جیلوں حراستی مراکز سے رپورٹ طلب، وفاقی حکومت سے بھی 12 اگست کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار بولے، دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ازبکستان کے ساتھ تجارت، اقتصادی میدان سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ازبک وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے اپنے دوسرے گھر کی مانند ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ سرکار عوام پر ٹیکسوں کا مزید بار ڈالنے کے لیے تیار، آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیوں میں 1590 ارب روپے اضافے کی تجویز، ہدف 11,000 ارب روپے مقرر کرنے پر غور شروع کر دیا گیا۔ حتمی ہدف IMF سے مذاکرات میں طے کیا جائے گا۔ نئے قرض پروگرام کے لیے بات چیت 15 مئی کو متوقع ہے۔ مہنگائی میں کمی کے دعوے، عوام پر ایک اور مہنگائی کا وار، بجلی کی قیمت پھر بڑھا دی گئی، 2 روپے 84 پیسے فی یونٹ مہنگا کر دیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں میں ہوگا۔ قصور میں گندم اگانے والے کاشتکار باردانہ نہ ملنے پر پریشان، گندم کی بمپر فصل کے بعد حکومت نے آنکھیں بند کر لی۔ کسان کہتے ہیں سال بھر کی کمائی کم قیمت پر آڑھتیوں کے ہاتھوں بیچنے پر مجبور ہیں۔ وفاقی حکومت کا اہم وزارتوں شعبہ جات میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کا مشن، وزیر مملکت شزا فاطمہ کا وزارت IT اینڈ ٹیلی کام کی تنظیم نو کا فیصلہ، TORs تیار کر لیے، اندرونی شعبہ جات سے تجاویز بھی طلب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ، چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، بولے بلوچستان کی پائیدار ترقی کا تعلق پائیدار امن سے جڑا ہوا ہے۔ بلوچستان کی خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ، تاریخ میں پہلی بار صوبے میں 5 خواتین بطور ڈپٹی کمشنرز مختلف اضلاع میں تعینات، بطول اسدی DC نصیر آباد، عائشہ زہری آوران، فریدہ ترین صحبت پور، حمیرہ بلوچ لزبیلا اور روحانہ گل کاکڑ ہب میں بطور ڈپٹی کمشنر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نان روٹی کی سرکاری نرخ نامے کا دوسرا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج، 48 گھنٹے میں ڈپٹی کمشنر اور ایڈوکیٹ جنرل ذاتی حیثیت میں طلب، سماعت جمعے تک ملتوی۔ لاہور میں نان بائی ایسوسی ایشن اور ضلع انتظامیہ کے مذاکرات کامیاب، بیشتر مطالبات مان لیے گئے، ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں لٹیروں کو پولیس افسر سے واردات مہنگی پڑ گئی، موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش، مزاحمت پر ASI نے ڈاکوؤں پر فائرنگ کر دی، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، دیگر ساتھی فرار ہو گئے۔ لاہور کے لاری اڈہ بادامی باغ میں سلنڈر دھماکے سے 13 افراد زخمی، واقعہ مالک ہوٹل میں پیش آیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور کے ملت پارک میں 10 سالہ گھریلو ملازمہ سے مبینہ زیادتی، 2 ماہ تک زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، والدین نے FIR درج کرا دی، ملزم گرفتار۔ لاہور کے نواب ٹاؤن میں قتل کی لرزخیز واردات، ملزم نے اپنے ہی 3 سالہ بھانجے کو ذبح کر دیا، چھریوں کے بار سے بہن زخمی ہو گئی۔ دادو کی تحصیل خیرپور ناتھن شاہ میں کوچ اور کار میں خوفناک تصادم، کار سوار 4 افراد موقع پر جاں بحق، کوچ لاڑکانہ سے کراچی اور کار لاڑکانہ جا رہی تھی۔ گھوٹکی میں بے امنی کا راج، خانپور مہر میں مسلح ملزمان کی موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش، مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان قتل۔ لیا کی ضلع کچہری میں پیشی پر آیا نوجوان، فائرنگ سے قتل، منشی زخمی، واردات کے بعد ملزمان فرار، ملزمان نے لڑکی کو اغوا کرنے کی رنجش پر فائرنگ کی، وکلا کا IG پنجاب سے فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔
नौशहरा में कैंट पुलिस स्टेशन के सामने असलहे के साथ टिकटॉक बनाने वाला गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद, मुकदमा दर्ज।